بیٹیاں اچھے رشتوں کی منتظر ہوں فیضان بھائی، اور ان کے رشتے نہ آتے ہوں، وعدہ کیجئے گا اس کو گھر پہنچائیں گے؟ اپنی بہن بیٹیوں سے بولے روزانہ ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھا کریں۔ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ رحمان۔ ہاتھ اٹھا کے بولو کیا پڑھنا ہے؟ انشاءاللہ رشتے اچھے آئیں گے اور جلدی آئیں گے، سبحان اللہ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی نا، ہاتھ اٹھا کے سورہ رحمان پڑھ کے یہ دعا کرنی، اے اللہ ان کے لیے بھی رشتے بھیج دے جن کے لیے اب تک دروازے بند۔ پہلے ان کے لیے دعا کرنی، پھر آپ کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ میں سے کوئی باقی ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ حضور کی سنت ہے، دعا کرے اللہ اس سنت کی راہ کے مسافر بن جائیں۔ آج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بننے والے ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کی شادی مکہ شریف میں مخدومہ خدیجہ سے مکمل بات پکی ہو گئی۔ آج حضور مکہ شریف کی ثقافت، تہذیب اور روایت کے مطابق حضور آج دولہا بننے والے۔ وہ جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی آیتوں کی چادر مبارکہ اوڑھ کے دولہا بنا تھا، آج مکہ شریف میں امی خدیجہ جس کی زوجہ بننے والی ہیں، اور جو امی خدیجہ کا زوج بننے والا آج وہ دولہا بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاموش رہیں، ایک بات بتاتا ہوں، جب حضور کی نکاح سے پہلے کی گھر سے نکلنے کی ساعت سعید آئی تو حضور کے چچا جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے آج تیری شادی ہے، تیری عمر 25 سال کی ہے اور خدیجہ کی، اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، کتنی؟ اور حضور کی 25، کتنا فرق ہے؟ 15 سال کا۔ جناب ابی طالب یہ حضور کے چچا ہیں، آپ نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں ایک گزارش کرتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہا تیری شادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لے، اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے۔ آپ بناتے ہیں کبھی اپنے پیر صاحب کو، کبھی پیر زادے کو، کبھی سید زادے کو، کبھی کسی امام کو، کبھی سیاست سے دلچسپی رکھنے والوں کو، کبھی اپنے خاندان کے مکھیا کو، کبھی اپنے شہر کے امیر شہر کو بناتے ہیں، اپنی اپنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر شخص اپنی شادی میں خصوصی چیف گیسٹ کسی نہ کسی کو بناتا ہے، صحیح ہے؟ اب حضور کے چچا جناب ابی طالب نے کیا کہا اے میرے بھتیجے آج تیری شادی ہے اور تو اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لے۔ سننا، ہنسنے ہسانے کی فضا نہیں ہے، آئیے باہر آئیے۔ اللہ کے رسول رونے لگے، سرکار رونے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا کیا بات کرتے ہیں؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لو۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا چچا جب میں 2 مہینے کا اپنی ماں کی گود میں نہیں، ماں کے شکم میں تھا، 2 مہینے کا، ماں کے پیٹ میں، امی آمینہ کے، میں ریورس کرتا ہوں تیسری مرتبہ اس جملے کو، حضور پیدا نہیں ہوئے، ابھی پیدا ہونے میں 6-7 مہینے باقی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے چچا جب میں 2 مہینے کا تھا اپنی ماں کے شکم امی آمینہ کے پیٹ میں تھا، میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت مکہ شریف میں میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا تھا، میں 2 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، گود میں نہیں تھا کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ جب میں 6 سال کا ہوا تو میری ماں نے میرے دادا سے اجازت لی اور مجھے لے کر کے میری پردادی کے مائکہ حضرت سلمہ کے خاندان بدو نجار مدینے گئی تھی۔ میں 6 سال کا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، سننا اس کو صاحبو، سننا بیٹا، میرے آقا فرماتے میں 6 سال کا تھا، میں اپنی ماں کی انگلیاں تھام کے مدینے گیا تھا، اور مدینے میں منافقین کی وجہ سے مجھے جلدی واپس آنا پڑا۔ جب میں مدینے اور مکے کے بیچ میں ابوا کی پہاڑی پر رکا ہوا تھا، میرے ساتھ قافلے کے کافی لوگ تھے، 100-150 لوگ تھے۔ اس وقت 23-24 سال کی عمر میں میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ جن کی مائیں 23-24 سال کی ہیں، یا اگر ان میں سے کوئی بچہ 6 سال کا ہو تو آپ چاہیں تو اسے کھڑا کر کے دیکھ لیں کہ اتنی عمر حضور کی رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چچا جب میں 6 سال کا تھا تو میری ماں ابوا شریف کی پہاڑی پر میری ماں کی طبیعت علیل ہو گئی، میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ قافلے کے لوگوں نے مجھے بلایا، بولے محمد کو بلا کے لاؤ۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا، بڑے بڑے دھرندر لوگ تھے سامنے، 100-150 لوگوں کے بیچ میں مجھے کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ قافلہ مکے جانا چاہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضور فرماتے میں 6 سال کا تھا، میں نے کہا کہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، میری ماں ابھی سواری پر بیٹھ نہیں سکتی۔ قافلے کے لوگوں نے کہا کہ محمد 2 دن کی مہلت تجھے دیتے، اگر تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو تم اپنی ماں کو لے کے ہمارے ساتھ مکے چلنا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 دن تک میری ماں کی طبیعت ٹھیک کیا ہوتی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 دن کے بعد میری ماں کی طبیعت اور علیل ہو گئی، بگڑ گئی۔ مجھے قافلے کے لوگوں نے بلایا، بولے محمد کو بلا کے لاؤ۔ حضور فرماتے میں گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ قافلے کے لوگوں نے کہا کہ محمد تمہاری ماں کیسی؟ میں نے کہا کہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ قافلے کے لوگوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کچھ دن رک جائیں تو میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ معلوم ہے کیا کہا تھا صاحبو؟ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، 6 سال کے سب سے نازک دل پر ان کے جملے ہتھوڑے بن کے گرے تھے۔ معلوم ہے کیا کہا تھا مکے کے لوگوں نے؟ اے محمد ہم تیری ماں کے ذمہ دار نہیں، اے محمد ہم تیری ماں کے ذمہ دار نہیں، تو جان تیری ماں جانے۔ میرے آقا فرماتے میں رونے لگا، میں نے کہا نا 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 نا، آپ مت جائیں اس پہاڑی پر، مجھے میری ماں کو چھوڑ کے مت جائیں۔ قافلے کے لوگوں نے کہا ہم تیری ماں کی شفایابی کے ذمہ دار نہیں، تو جان تیری ماں جان، اب ہوا کی پہاڑیاں جانے۔ ہم چلے مکہ۔ میرے آقا نے کہا کہ اگر زحمت نہ ہو تو رک جاؤ۔ تو قافلے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بزنس کے سامان خراب ہو رہے ہیں، اے محمد ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے میں 6 سال کا تھا، میں کھڑا تھا اور میرے سامنے اونٹ کے کجاوے باندھے گئے، میرے سامنے اونٹوں کو اور گھوڑوں کو ریڈی کیا گیا، تمبو کنات اٹھائے گئے اور لپیٹے گئے اور سامان سفر مکے کے لوگوں نے باندھا اور مجھے میری ماں کے ساتھ پہاڑی پہ تنہا چھوڑ دیا گیا۔ یتیموں کا سہارا بننے والا آج بے سہارا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے میں ان کے جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کبھی اس غم سے اللہ نہ کرے آپ گزریں، گزرنا تھا ہم کو اور آپ کو، لیکن حضور نے اپنی ذات پری سے پہلے ہی لے لیا، آپ کو خوش رکھا حضور نے۔ اللہ کے رسول فرماتے میرے سامنے قافلہ چلا جا رہا تھا، میں رونے لگا۔ جیسے قافلہ میری نظروں سے اوجھل ہوا، میں اپنی ماں کے پاس آ کے بیٹھا، کوئی نہیں تھا۔ ایک عورت تھی جو میری ماں کی سہیلی تھی، اس کا نام ہے حضرت ام ایمن۔ اگر کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہ بتا دوں، اسی عورت کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مکے جاتا ہوں تو ان کی قبریں ڈھونڈتا ہوں جس کو حضور نے اپنی ماں کہا۔ سبحان اللہ، میں نے 3 سال پہلے حضور کی ماں امی آمینہ کی قبر پہ حاضری دی، ان کے روضے شریفہ کی مٹی کا بوسہ دیا، یاد آتی ہے تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے، دسترخوان سے اٹھنے کا دل کہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 6 سال کا تھا، ام ایمن مجھے تسلی دے رہی تھی، نا 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 نہ رو میرے بیٹے نہ رو۔ میرے آقا فرماتے میں 6 سال کا تھا، زمین پر بیٹھ گیا، میری ماں کی آنکھیں عجیب و غریب تھی، میری ماں کی سانسیں بھی تیز چلنے لگی۔ میں نے اپنی ماں کے سر مبارکہ کو اٹھایا۔ میں کس کی بات کرتا ہوں؟ اس ذات کی جس کے پیٹ میں 9 مہینے اللہ کا رسول قیام کر چکا، دنیا کی ساری مائیں جس کے نالین پہ قربان ہو جائے، سبحان اللہ، اس ماں امی آمینہ کی بات کرتا ہوں۔ 23-24 سال عمر ہے، حضور فرماتے میں نے اپنی ماں کے سر کو اٹھایا اور اپنی ران پہ رکھا، اور جب میری ماں کی تیز سانسیں ہوئیں تو حضور فرماتے میں رونے لگا۔ میں رویا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور ٹپ ٹپ میری ماں کے مبارک رخسار انور شریف پر گرے۔ میری ماں نے آنکھیں کھول دی، اپنی مبارک انگلیاں اٹھا کر کے میری آنکھوں سے آنسو میری ماں نے پوچھے اور کہا اے میرے بیٹے محمد نہ رو نہ رو نہ رو، تو رونے کے لیے نہیں آیا، تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا، اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے تسلیاں دی، نہ رو میرے بیٹے نہ رو۔ پھر حضور فرماتے مجھ سے میری ماں نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے محمد اللہ تجھے بڑے درجے عطا کرے گا،
بڑی اونچی پوسٹ تیری ہوگی. امام کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. حضور کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. جب ان کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، اب میں پاؤں چومتا ہوں اپنے محسنین کا، ایک جملہ الہ آباد کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کتنا بڑا مرتبہ ہے. زندہ باد زندہ باد سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے دادا مدینے والے آقا کا مرتبہ کتنا بڑا. زندہ باد. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری ماں نے کہا اے میرے بیٹے محمد تجھے میں نے اللہ کے حوالے کیا، جا اللہ تجھے بڑے درجے عطا فرمائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میری ماں کی آخری ہچکی بلند ہوئی میری ران پر، جس کو آپ جانگ کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میری ماں کی ہچکی بلند ہوئی اور میری ماں نے دم توڑ دیا. حضور فرماتے میں 6 سال کا تھا. کتنے؟ یاد کرنا، بتانا اس کو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو. اللہ کے رسول کہتے میں 6 سال کا تھا جب میری گود میں میری ماں کا انتقال. سرکار فرماتے ہیں ایک قافلہ تھوڑا سا چھوٹا سا تھا، اچانک میرے سامنے آیا تو پھر میں نے اپنی ماں کی قبر کو کھودنے کا ارادہ کیا. 6 سال کے حضور ہے. ام ایمن نے سپورٹ کیا، اس قافلے کے لوگوں نے. اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے اسے انگلی سے ٹچ کرو تو پرت در پرت نکلنی شروع ہو جاتی. اللہ کا کرم دیکھیں. حضور فرماتے ہیں میری ماں کی قبر تیار ہو گئی. میں نے اپنی ماں کو ایک چادر میں لپیٹا. اللہ اکبر. کیا کہا تھا؟ کتنے لوگ تھے ساتھ میں بہادر شاہ ظفر کے انڈمان نکوبار میں، لیکن رو کے گئے تھے. کہا تھا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں. پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی در پہ شمع جلائے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کو چادر میں لپیٹ کر کے اس قبر شریف میں اتارا. حضور اپنی ماں کی قبر شریف کی مٹی کو بوسہ دے رہے تھے. قافلے کے لوگوں نے کہا اے ام ایمن اور اے محمد عربی مکے جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں. بولے ہم مکے کی راہ پہ جانے والے، آگے سے ہمارے 2 راستے ہیں، ایک مکہ چلا جائے گا، ایک ہمارے شہر کی طرف. اس راستے تک میرے ساتھ چلو، وہاں سے کسی دوسرے قافلے کے ساتھ ہو جانا. امی ام ایمن کہتی ہیں دفن کرنے کے بعد امی آمنہ کو حضور کی انگلیاں پکڑی، میں اس پہاڑی سے نیچے آئی. اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو، علماء کو، سب کو امی آمنہ کے روضہ شریفہ پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے. آمین چلیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. معلوم ہے آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. وہابیہ حکومت نے امی آمنہ کی قبر شریف کو بم سے اڑا دیا تھا، اللہ یہ کہتے ہوئے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. استغفر اللہ ربی. اللہ تعالیٰ ایسی فاسد ذہنیت سے ہمیں محفوظ رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی منہ بولی ماں ام ایمن کی انگلیاں تھام کے اس پہاڑی سے نیچے اترے. آپ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر قریب میں گاڑی کھڑی ہوگی، پھر آپ اوپر چڑھیں گے جہاں پر حضور کی ماں کی قبر ہے انشاءاللہ. دل سے بولیں انشاءاللہ. امی ام ایمن کہتی میں نیچے آئی تو میں کچھ سامان کو ترتیب سے سجانے لگی، حضور غائب ہو گئے. قافلے کے لوگ بولے چلو چلو، مجھ سے بولے چلو، تو میں نے کہا چلے. جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور نہیں تھے. حضور کتنے سال کے تھے؟ 6 سال کے تھے. امی ام ایمن کہتی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور نہیں تھے. میں نے آواز دی محمد تعال تعال، آ جاؤ، کہاں ہو؟ حضور کی آواز نہیں آئی. امی ام ایمن کہتی ہیں مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ شاید حضور قبر شریف پہ نہ ہو. میں دوڑ کر کے اس پہاڑ پر جب گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر شریف سے لپٹ کے رو رہے تھے. اماں اماں کہہ رہے تھے. ام ایمن کہتی میں نے حضور کو تسلی دی اور حضور کو لے کر کے میں واپس ان پہاڑی کے نیچے آئی اور پھر مکہ شریف آئی. وہی اللہ کا رسول آج وہ ماں جو ہمارے گھروں میں ہے، ان ماؤں کی عظمت بتانا چاہتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. پڑھ رہا ہوتا نہیں، پڑھا رہا ہوتا. میرے آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. میری ماں مسجد نبوی شریف کے تیسری صف میں جو باب عائشہ تھا، دروازہ تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا.
اور میری ماں اس دروازے کے قریب کھڑی ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو میرے آقا فرماتے ہیں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے ملاقات کر۔ اللہ اللہ 6 مرتبہ حضور اپنی ماں کی قبر شریف پر روتے ہوئے نظر آئے تھے۔ صاحبو اپنا ہاتھ اٹھاؤ، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے گھروں میں کن کن بھائیوں کے گھروں میں ان کی ماں زندہ ہے؟ مبارک ہو، تم بڑے خوش قسمت ہو، ہم محروم ہیں لیکن ناشکری ہو جائے گی۔ ہم نے زندگی میں جو بھی سفر کیا ہے اپنی ماں کی وجہ سے کیا۔ میں پرسوں ایک جلسے میں گیا تھا، واپس آ رہا تھا تو ماں کی یاد آئی۔ میری ماں امام حسین سے اور غوث پاک سے بڑی محبت کرتی تھی، اور میری ماں کا انتقال بھی عاشورہ کے دن صبح 7 بجے ہوا۔ میری ماں نہیں ہے، پہلے ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہوتا تھا، کوئی دقت آتی تھی تو میں اپنی ماں سے کہتا تھا، خدا کی قسم۔ حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شباب میاں، وہ فرماتے ہیں کہ محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں، میری ماں کے انتقال کے بعد بھی کوئی کام میرا رکا نہیں۔ کسی نے پوچھا ماں کے انتقال کے بعد آپ کا کام کیسے ہوتا تھا؟ تو محبوب الہی فرماتے تھے میں اپنی ماں کی قبر کے پاس جاتا تھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا تھا، میری ماں قبر میں آمین کہتی تھی، میرا کام ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ 4 سال پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر سے اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو جن کی ماں زندہ ہے، ایک مرتبہ دل سے کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، پھر سے بولیں، اے اللہ پھر سے دل سے بولیں سرکار روشن بابا کو گواہ بنا کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ کبھی بھی گھر سے باہر جانا تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جانا۔ کتنے لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ قسم نہیں کھلا رہا ہوں، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں رات کے واپس 1 بجے میرے دل میں بڑی یاد آئی امی کی، کل کی بات ہے، تو ممتاز بھائی فیضان بھائی میں گاڑی سے آ رہا تھا تو بڑی بے چینی بنی، میں قبرستان چلا گیا، اپنی ماں کے پیروں کے پاس بیٹھا رہا۔ رات کے 1 بجے قبرستانوں کے میں سناٹے کا ہو کا عالم رہتا، لیکن الہ آباد کا درویش کہتا ہے اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں اس میں تمہاری ماں تمہارے باپ بھی ہوں تو یہ سوچ کر کے وہاں مت جاؤ کہ یہاں تمہارے ماں باپ دفن ہیں، یہ سوچ کر کے جاؤ کہ یہاں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی گزرگاہ ہے، یہ حضور کی جلوہ گاہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جن کی ماں نہیں ہے اپنی ماں کی قبروں پہ جائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ، اپنی ماں سے محبت کیا کرو انشاءاللہ، اور قبرستانوں پہ جایا کرو نا تو اپنی ماں جن کی ہیں وہ دستبوسی ہاتھ چوم کے نکلا کریں، اور جن کی نہیں ہے وہ دعا کریں اللہ ان کی ماں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آمین کہہ دیں۔ اور جب بھی گھر پہ رہے تو پوری کوشش کریں کہ 2 دن 1 دن میں اپنی ماں کی قبر پہ ضرور جایا کریں۔ ماں تمہارا انتظار کرتی ہے، ماں اپنی قبر میں اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کبھی بھی قبرستان پر جائیں تو صوفیہ کہتے ہیں خالی ہاتھ نہ جائیں، چونٹیوں کو چینی لے کے ضرور جائیں تاکہ قبرستان کے پیڑوں پہ جو چونٹیاں رہتی ہیں انہیں آپ چینی دیں گے تو وہ تمہاری ماں کے لیے میٹھی میٹھی دعائیں کرتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسا کرو گے۔ میرے بڑے محسن ہیں بغداد شریف میں باتیں بہت دن سے کرتا ہوں، شیخ بشیر گیلانی ان کا نام ہے، غوث پاک کے شہزادے ہیں۔ اکثر میں بابو شیخ میں رہتا ہوں یا شار سادون ہوٹل میں تو آتے ہیں راتوں کو، ابھی بھی 1 ہفتے تک ساتھ ہی میں تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آصف میں کرونا وائرس کے دور میں میرے بچوں کی طبیعت بگڑ گئی، میری بچیاں بیمار پڑ گئیں، میرے بچے بیمار پڑ گئے، جیسے دنیا میں بہت ساری موتیں ہوئیں ویسے میرے شہر میں بہت ساری موتیں ہوئیں۔ تو شیخ بشیر گیلانی فرماتے ہیں کہ بہت ساری موتیں ہوئیں تو میں بڑا پریشان تھا کہ میرے بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اور بابو شیخ میرے گھر سے 8-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، دعا گھر سے کرتا تھا اور حالات بڑے کشیدہ تھے۔ کہتے میں تھک گیا، میں سمجھ گیا کہ میری نسل ختم ہو جائے گی، میرے بچے بھی ختم ہو جائیں گے، میری بچیاں بھی ختم ہو جائیں گی، میری بھتیجیاں بھی سب ختم ہو جائیں گے، بھانجے بھی۔ کہتے بس میری بوڑھی ماں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، میں اپنی ماں کے پاس گیا، جن کی ماں ہیں ادھر پھر سے سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ شیخ بشیر کہتے ہیں میں اپنی ماں کے پاس گیا اور میں نے اپنی ماں کو اٹھا لیا، اٹھا کر کے ایک کرسی پہ لا کے بٹھا دیا۔ دیکھیں بیٹا، میں اپنی ماں کو ایک کرسی پہ لا کے بٹھا دیا۔ جب میری ماں کرسی پر بیٹھ گئی تو میں نے ٹپ میں پلاسٹک کی یعنی بالٹی میں اپنی ماں کے دونوں پیر کو ڈال دیے،
ایک لوٹے میں پانی لا کر کے اپنی ماں کے دونوں پیر کو میں نے دھل کر کے دونوں پیر کو خوب دھلا اور اسی بالٹی میں جو پانی تھا اس کو اس میں شامل رکھا اور اپنی ماں کو اٹھا کر کے پھر بیڈ پر میں نے لٹا دیا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. شیخ بشیر گیلانی کہتے ہیں کہ پھر میں نے باری باری اپنی بچیوں کو اور بچوں کو بلایا اسی بالٹی میں جس میں میری ماں کے پیر کا دھون تھا. میں نے گلاس ڈال کے پانی نکال کر کے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو پلانا شروع کر دیا. میں وہ پانی پلاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا پی لو میرے بیٹو میری بیٹیوں پی لو. کسی اور وجہ سے موت آ سکتی ہے, کورونا کی وجہ سے اب تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے, اس لیے کہ تمہیں میں نے اپنی ماں کے پیروں کا دھون پلا دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے خدا کی قسم آصف میں کیا بتاؤں کہ میری ماں کے پیروں کے دھون پینے کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے بچوں کو شفا عطا. سبحان اللہ. ماں ماں ہوتی ہے. محبت کریں گے؟ بولو بھائی, اپنی ماں سے محبت کریں. جو بھی ترقی کرنا ہو ماں کے ہوتے ہوئے کر لو. سمجھا؟ جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ ماں کے. 9 سال تک مدرسے میں چٹائی اور پٹائی کے دور سے گزرنے والے طلبہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں ایک شب ماں کی دعا انہیں پہنچا دیا کرتی. سمجھ رہے ہیں؟ 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آئے عالم دین, تو واپس جب گھر آئے تو بڑے شہرے ہوئے. کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے کہا, ان کے دوستوں نے, ان کے کلاس فیلوں نے, یار عجیب بات ہے, تیرے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ تو جو دعا کرتا اللہ اسے قبول کرتا ہے. یہ تو ولایت کی نشانی ہے. تجھے یہ نعمت کہاں سے مل گئی؟ کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کے بتا دو, تجھے یہ نعمت کہاں سے مل گئی ہے؟ تو معلوم ہے وہ عالم دین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں 9 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل, میں نے 9 سال تک مدرسے میں پڑھا اور پھر وہ دال کا پانی پیتا رہا, چاول کھاتا رہا, روٹیاں سوکھی کھاتا رہا, لوگوں کے طنز کے پتھر بھی کھاتا رہا, برداشت کرتا رہا. 9 سال کے بعد دستار بندی میں گھر آیا تو میری بوڑھی ماں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. میں نے اپنی ماں کے پاؤں چومے, میں اپنی ماں کے قریب بیٹھ گیا. میری ماں کو کھانے کی طلب ہوئی تو میں نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا. عشاء کے بعد میری ماں نے کہا میرے بیٹے مجھے سونا ہے, تو بھی آرام کر لے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آرام کروں گا. میری ماں نے کہا پڑھ لیا؟ میں نے کہا جی مدرسے میں پڑھ کے آیا ہوں اور یہ دستار ملی ہے, کمیٹی والوں کا پیار ہے, محبتیں ہیں. 9 سال کے بعد ماں بڑی خوش تھی. ماں نے کہا میرے بیٹے مجھے نیند لگی ہے, مجھے سونا ہے, اور تو بھی سو جا, ایک کام کر. میں نے کہا کیا؟ بولے جو دروازہ ہے نا, دروازے میں 2 پلے ہوتے ہیں, ہے نا بھائی. تو ماں نے کہا میرے بیٹے ایک پلہ بند کر دے, ایک کو کھلا رکھ تاکہ ہوا آتی رہے. اتنا کہہ کے ماں سو گئی. عالم دین نے اپنے دوستوں سے کہا مجھ سے پوچھتے ہو کہ تیری دعا میں اثر کیسے پیدا ہوا؟ تو میں بتاتا ہوں. میری ماں نے کہا ایک پلہ دروازہ کا کھول دے اور ایک پلہ بند کر دے. اتنا کہہ کے میری ماں سو گئی. میں اٹھا اور ایک پلے کو میں نے بند کیا اور ایک پلے کو میں نے کھول دیا. تھوڑی دیر کے بعد میرے دماغ میں ایک بات آئی, میں نے دائیں پلے کو بند کیا ہے, بائیں کو کھولا ہے. ہو سکتا ہے کہ ماں نے بائیں پلے کو بند کرنے کے لیے کہا ہو, دائیں پلے کو کھولنے کے لیے. بس میں پھر اٹھا, میں نے دائیں پلے کو کھول دیا اور بائیں کو بند کر دیا. پھر واپس آ کے بیٹھا. پھر میرے دماغ میں بات آئی, پتہ نہیں میری ماں کو اس پلے کی ہوا زیادہ پسند ہو, تو میں نے اسے کھول دیا. کہتے پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس کی ہوا میری ماں کو زیادہ نقصان کرے, تو پھر میں نے اسے بند کر دیا, اسے کھول دیا. رات بھر کھٹ کھٹ کرتا رہا. فجر کی اذان کی آواز میری ماں کی سماعت پہنچی. میری ماں نے اٹھ کے بیٹھ کے اذان کا جواب دیا. مجھ سے بولی درا. میں نے کہا جی اماں کیا بات ہے؟ بولی یہ رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کا آتی ہے. میں نے کہا میری ماں تو نے سونے سے پہلے کہا تھا کہ فرمائے حضرت پیر سید انیس میاں صاحب کی بلا نے تقریباً 3 مرتبہ اس سے پہلے مجھے مدعو کیا, لیکن کبھی بغداد شریف کا بلاوا, کبھی کچھ اور کبھی کچھ میں حاضر نہ ہو سکا. اور آج میں اپنے مخدوم کی بارگاہ میں سرکار اشرف سمنا کے قدموں میں ان کے جد کریم کی سیرت پڑھنے کے لیے اور ان کے یوم ولادت کے موقع پر حاضر ہوں. ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ذکر مولا علی کرنے والے ذکر علی کر رہے ہوں گے, مگر ہم ایسی مضبوط جگہ پر بیٹھ کر ذکر علی یہ مرتضی کر رہے ہیں جہاں پر خود مولائے کائنات کی نگاہ 8 پہر 24 گھنٹہ اپنے اس شہزادے پر ہوتی ہے جسے دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی ہے.
میں آپ کے سامنے مولا مشکل کشا کی ولادت پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تھوڑی دیر میں مولا مشکل کشا کی ولادت پڑھنا چاہتا ہوں, مولود مولائے کائنات پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے اچھی طرح سے, علی مرتضیٰ اس ہستی کا نام ہے. اللہ اکبر, جن کا ذکر اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں فرمایا ہے. ابھی وقت ہوگا تو وہ باتیں آئیں گی, آپ سنیں گے. اللہ اکبر, علی اس ہستی کا نام ہے کہ اللہ اکبر جس جنگ میں مولا علی تشریف لے گئے, علی پوری زندگی کبھی کوئی جنگ ہارے ہی نہیں. مولا مشکل کشا نے زندگی کی ہر جنگ جیتی ہے. مولا مشکل کشا نے جس پر تلوار اٹھائی ہے کبھی وہ بچ کے نکل نہیں سکا ہے. مولا وہ مشکل کشا ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں گیا ہے. یاد رکھنا, ہم اہل سنت مولا علی کے ذکر کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں صوفیہ کے نزدیک نادی علی روز پڑھی جاتی ہے. علی کا ذکر وہ ہے جسے عبادت قرار دیا گیا ہے. مولا علی کا ذکر وہ ہے جو بلاؤں کے خاتمے کا ذریعہ ہے. مولا علی کا ذکر وہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھنے والا علی علی کرتے کرتے ولی بن جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے امام لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. اللہ اکبر, مولا مشکل کشا وہ جسے رسول اللہ کے بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اللہ اکبر, مولا مشکل کشا کی آج میلاد کا دن ہے. نور الابصار میں علامہ شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے رجب کی 13 تاریخ کو جمعہ کے دن مولا مشکل کشا کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے. کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی ہے. یاد رکھیے دوسرے محققین ہمارے سر آنکھوں پر ہے, ہم کسی کی تحقیق کا نہ مذاق اڑاتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. یاد رکھیے ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے. نظم العالی میں سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے. اللہ اکبر, یہ مولا مشکل کشا کی ولادت کس شان سے ہوئی ہے ذرا غور کیجئے. اللہ اکبر, ابھی مولا علی پیدا نہیں ہوئے تھے, ان کے والد حضرت ابو طالب یمن کے سفر میں تشریف لے گئے ہیں. وہاں پر ایک راہب تھا جس کی عمر اللہ اکبر 100 سال سے بڑی بتائی جاتی ہے. بعض مورخین نے لکھا کہ وہ 200 سال کا تھا, بعض نے لکھا وہ 150 سال کا تھا. لیکن ایک احتیاط کے تحت میں آپ کے سامنے عرض کروں, میری قوم کے جوانوں, تم نے علی مرتضیٰ کو سمجھا کیا ہے؟ جشن مولود کعبہ منانے والوں, جشن ولادت فاتح خیبر منانے والوں, سنو اللہ اکبر, حسنین کے بابا کی شان کیا ہے, میرے مولا مشکل کشا کی شان کیا ہے. اللہ اکبر, اور اگر ولادت علی سننے کے لیے آئے ہو تو یاد رکھیے یہ سویم اور چیلم کی محفل نہیں ہے کہ ہم اسی طرح سے خاموش سردی کا مجسمہ بن کر کے سنے, بلکہ علی کا ذکر وہ ہے اگر مردوں کے سامنے ذکر علی کیا جائے تو علی کے ذکر سے مردوں میں بھی جان پیدا ہو سکتی ہے. محفل میں سناٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے, غور سے سنیے, دلوں میں جائز مرادیں لے کے سنیے میرے مولا کی شان کیا ہے. اللہ اکبر, حضرت ابو طالب یمن کے سفر میں ہے. ایک بڈھا راہب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, میرے اللہ آخری نبی کے کسی رشتہ دار سے میری ملاقات کرا دے, اس لیے کہ پتہ نہیں میری سانسیں کتنی بچی ہوئی ہے, پتہ نہیں میری سانسیں کتنی بچی ہوئی ہے. آخری نبی کو میں نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا مجھے نہیں پتا, میرے اللہ مجھے زیارت کرا دے ان کے خاندان کے کسی فرد کی. دراصل سر شام سے آپ ذکر مولا مشکل کشا سن رہے ہیں, مجھے نہیں پتا مجھ سے پیشرو مقررین نے آپ سے کیا باتیں کی, لیکن مجھے جو کرنی ہے میں آپ سے بات
باتیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس کا نام مشرم بتایا جاتا ہے, اس راہب کا نام مشرم بتایا جاتا ہے. مشرم دعا کر رہا ہے, اللہ آخری نبی کو میں نے نہیں دیکھا, پتہ نہیں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا, مجھے ان کے خاندان کے کسی فرد سے میری ملاقات کرا دے. ایسے میں اللہ اکبر, حضرت ابو طالب نے سفر یمن میں سوچا چلتے چلتے میں کسی راہب سے اور ملاقات کروں, کسی بزرگ سے ملاقات کروں, اور اتفاق سے اس کی خانقاہ کے اندر حضرت تشریف لے گئے. جب گئے تو دیکھا کہ وہ دعا میں مصروف تھا. اللہ اکبر, آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد کی زیارت کرا دے. ایسے میں آپ نے اس دور کے مطابق جو بھی علیک سلیک کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس سے گفتگو کی. تو اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام جو ہے وہ عبد مناف ہے اور مجھے ابو طالب کہتے ہیں. اچھا تیرے بابا کا نام؟ میرے بابا کا نام جو ہے وہ میرے بابا کو عبد المطلب کہا جاتا ہے. تیرا خاندان کون سا ہے؟ بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. شہر کون سا ہے؟ مکے کا رہنے والا ہوں. تو کہا اچھا تم مکے کے ہو, ہاشمی ہو, تمہارا نام عبد مناف ہے اور تمہیں ابو طالب کہا جاتا ہے, مجھے عمران بھی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو کہا اللہ کیا تیری بیوی مراد سے ہے؟ اللہ اکبر. اس نے ڈائریکٹ سوال کیا کیا تیری بیوی مراد سے ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں کہ میری بیوی مراد سے. کہا سن, تو آخری نبی کا سگا چچا ہے, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو آخری نبی کا سگا چچا ہے. اور جب آخری نبی کی عمر 29 سال کی ہوگی تو اس وقت نبی کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہوں گے. جب نبی کی عمر 29 سال کی ہوگی, 29 سال آخری نبی کی عمر ہوگی, تو ان کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت کے آثار ظاہر ہوں گے جو ولیوں کا سردار ہوگا اور ان کا خلیفہ ہوگا. تو نبی کا چچا, آخری نبی کا چچا ہے, کیا تیرے گھر میں کسی بھتیجے کی عمر 29 سال کی ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے تو بہت ہیں لیکن جو سب سے چہیتا بھتیجا جو میرا ہے اس کا نام محمد ہے. تو کہا اس کے والد کیا دنیا سے کوچ نہیں کر گئے؟ کہا بالکل صحیح کہا. اس کی امی دنیا سے کوچ نہیں کر گئی؟ کہا بالکل صحیح کہا. کہا لوگ اس کے کردار کی قسم نہیں کھاتے؟ کہا بالکل صحیح کہا. لوگ اس کو صادق و وعد الامین نہیں کہتے؟ کہا بالکل صحیح کہا. کیا وہ پورے مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے؟ کہا یہ بھی بالکل صحیح کہا. کہا سن, اگر تجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ مبارک بات لے کر کے جا کہ تو پھر سے باپ بننے والا ہے اور تیری بیوی مراد سے ہے, اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی 29 سال کے ہو جائیں گے تو اس وقت علی کی پیدائش ہوگی جو ان کا وزیر بھی ہوگا, ان کا خلیفہ بھی ہوگا. کہا میں تیری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ اللہ اکبر. اس نے کہا بتا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا آپ سچے ہیں, اس کی کوئی سند مجھے چاہیے. تو کہا کہ سن کیا چاہتا ہے, کس طریقے کی سند چاہتا ہے؟ تو کہا یہ جو سامنے درخت ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ درخت پھر سے ہرا ہو جائے. اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا, اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو یہ درخت کو ہرا کر دے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس نے دعا کی وہ درخت فوراً ہرا ہو گیا. اس نے کہا ابو طالب جب تیرے بھتیجے محمد کے پاس جانا تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میں اس پہ ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی اور میں اس کی شفاعت کا امیدوار ہوں. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں بے چین ہو گیا, میرے گھر میں بیٹے کی بشارت. اللہ اکبر. جیسے ہی میں مکہ پہنچا اور حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے سرتاج مبارک ہو, آپ کے گھر میں پھر سے خوشی آ گئی ہے اور میرے شکم کے اندر بچہ آ گیا ہے. اللہ اکبر. سنیو, ہم تو میلاد مصطفیٰ بھی منانے والے ہیں, میلاد غوث اعظم بھی منانے والے ہیں, اور الحمدللہ اس وقت ہم مولود مولا علی پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب مولا علی ماں کے پیٹ میں آ گئے, مولا علی ماں کے پیٹ میں آ گئے. سنیو غور سے سنو, مولا علی ماں کے شکم میں آ گئے. ارے کوئی 40 سال میں بھی پہچان
نہ سکا نبی کو, کوئی 50 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو, کوئی 60 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو, کوئی بڈھا ہو کے مر گیا نبی کو پہچان نہ سکا. میرا علی وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی نبی کو پہچانتا. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن ولادت فاتح خیبر. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں شعور کیا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں شعور کیا ہوتا ہے, لیکن علی اس ہستی کا نام ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی پہچانتے ہیں نبی کو. ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, علی کو معلوم ہے نبی کون ہے. جب علی کو معلوم ہے تو نبی کو کیوں نہیں معلوم؟ وہ مولوی اور ہیں جن کا تعلق مولائے کائنات سے نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ نبی تھے. میں نے کہا پتھروں کو معلوم تھا, نبی کو نہیں معلوم تھا. آقا فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پہ درود پڑتا تھا اس پتھر کو میں اب تک پہچانتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پتھر کو معلوم تھا نا کہ یہ نبی, تبھی تو وہ درود پڑتا تھا. محمد علی بھائی, پتھر کو پتا ہے, جو نبی اس کو خود پتا نہیں. یہ کیسا کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. پتھر کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہے, وہ درود پڑھ رہا ہے. اور ایک بات بتاؤں, جب نبی نہیں تھے تو پتھر کی آواز کیسے سننی تھی؟ اندازہ تو فرمائے. جب نبی نہیں تھے تو پتھر. بہرحال یہ عنوان الگ سا ہے. مولا مشکل کشا ماں کے شکم میں. توجہ ہے آپ کی, میں آپ کو بار بار نہیں کہوں گا چندے کی اپیل کے طور پر کہ آپ مجھے ساتھ کچھ بولیں, اس لیے کہ میں تو وہ آدمی ہوں فقیر قادری کہ آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ چوچا شریف والے علی مرتضیٰ کی مولود کو کیسے سنتے ہیں. ہاں, ورنہ اگر آپ نہیں بولتے تو میں بھی نہیں بولوں گا. لیکن یاد رکھنا, میں اکثر سنیوں کو کہتا ہوں, سنیوں اصلاح معاشرہ کی جب ہم تقریر کرتے, کوئی سنے نہ سنے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن جب اپنے آقاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر ایسے سنا جائے کہ قریب سے گزرنے والا بھی بولے کہ واقعی کوئی عاشق لوگ بیٹھے ہیں اور کسی محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں, سنیے ذکر علی مرتضیٰ, کھل کھل کر اور کھل کھل کر کے سنیے. ماں کے شکم میں مولود کعبہ کی آمد ہو گئی. اب چچی ہے. حضور نے پوری زندگی مولا علی کی امی کو کبھی چچی کا رشتہ نہیں لگایا. فرماتے ہیں میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے, جسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. بلکہ ایک بات اور بتاؤں, بزرگوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں. رسول اللہ کو مولا علی کی ماں سے اتنا پیار تھا کہ حضور نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نام اپنی چچی کے نام کی نسبت سے فاطمہ رکھا. سبحان اللہ. غور تو کیجئے. بہرحال ماں تھی. رسول اللہ کی امی کے بعد ماں کا پیار کسی نے دیا تو وہ فاطمہ بنت اسد ہے. لیکن چچی بھتیجے کے لیے کبھی کھڑی نہیں ہوتی احترام میں. آپ جانتے ہیں چچی جس کو ماں کا درجہ ہے بھتیجے کے لیے احترام میں کھڑی نہیں ہوتی. لیکن معمول بھی یہی تھا, جب تک حضور گھر میں آتے تھے بیٹھی رہتی تھی, کیونکہ چچی تھی نا. بڑوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو بڑوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے پھر وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے نا. تو حضور کے آنے پر چچی بیٹھی رہتی تھی. حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ابھی چچی کو کچھ پتا نہیں تھا. لیکن جس دن سے مولا علی ماں کے پیٹ میں آئے, جب بھی حضور تشریف لاتے تھے فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو جاتی. جب بھی حضور آتے تھے, کب؟ جب مولا علی ماں کے شکم میں آ گئے, جب بھی حضور تشریف لائے بنت اسد کھڑی ہو گئی. جب بھی حضور آئے بنت اسد کھڑی ہو گئی. ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا, فاطمہ او اسد کی بیٹی, تو جب جب محمد آتے ہیں اٹھ کر کھڑی کیوں ہوتی ہے؟ کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا, میرے سرتاج, جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے, جب جب محمد آتے ہیں وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا, اندر سے ایسے اشارے کرتا ہے کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اندر سے ایسے اشارے کرتا ہے کہ میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے چیک کرنا چاہا، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ ہمیں رافضیوں کی کتابوں سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا بات ہے، ہاں اس لیے کہ ہمارے یہاں اتنا بڑا خزانہ ہے، زندہ باد، ہمیں پڑوسیوں کو واہ۔ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خانقاہ کے چوچا میں بیٹھ کر بلگرام شریف کا فیضان پڑھنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارا مرشد خانہ بلگرام شریف کی لکھی ہوئی کتاب ہے، میر سید محمد بلگرامی کی، جس پہ تقریز حضور تاج الشریعہ کی بھی موجود ہے، اور اس پہ تقریز حضرت خیر الاتقیاء حضرت علامہ پیر اویس مصطفیٰ صاحب کی بھی تقریز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہیں چھپی ہوئی ہے، میں وہاں سے پڑھا، نظم اللہ علی سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، الفاظ میرے ہیں، مضمون وہی کا ہے۔ توجہ کرنا، منبر والوں کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، سبحان اللہ، ایسا نہیں ہو کہ انیس میاں کے خوف میں آپ آ گئے، یہ پتا چلے کہ مولا علی کے شوق میں آپ آئے۔ سبحان اللہ، آپ سب کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں نے محبت میں کہا برا مت مان لینا، ہاں جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ جب کہا کہ جب سے یہ بچہ ماں کے پیٹ میں، سائنسدانوں جا کے تحقیق کر لو کہ بچوں کو بھی اتنی معرفت ہوتی ہے، بچہ بھی اتنا عارف ہوتا ہے، لیکن بچے بچے ہوتے ہیں، یہ بچہ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ولیوں کا باپ ہے، باپ جو آج فاطمہ بنت اسد کے شان میں موجود ہے۔ ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب اسٹیج سے کوئی نعرہ نہیں لگے گا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دے گا۔ ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ منبر پہ قلندر بیٹھے، نیچے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے، اسٹیج سے کوئی کارکردگی نہیں ہوگی۔ ان کو ضرورت ہے اگر ذکر علی کو کے لیے، پھر یہ کہیں گے، نعرہ یہاں سے لگے گا، اب اوپر سے کوئی نعرہ نہیں لگے گا، یاد رکھیں، اس لیے کہ آئے کس کی محفل میں ہو، جس کی چٹھی کے بغیر پل سے رات سے کوئی گزر نہ سکے گا۔ سبحان اللہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور راوی کون ہے بتاؤں، یہ بھی سن لو، راوی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، اور صدیق اکبر کہہ رہے علی، مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک علی چٹھی نہیں دیں گے کوئی پل صراط سے گزر نہ سکے گا، تو کوئی پل صراط سے سلامتی سے اسی وقت گزرے گا جب حسنین کے بابا علی نے ان کو پروانہ دیا ہوگا۔ یہ سن کر میرے مولا نے مسکرایا۔ صدیق نے پوچھا تم کیوں مسکراتے ہو؟ تو مولا علی کہتے ہیں تم سے کہا کہ چٹھی علی دیں گے تب پل صراط سے کوئی گزرے گا، اور مجھ سے کہا علی خبردار ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دے۔ اہل سنت کا نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حیدر 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 حیدر، سب آدمی سب مل کے یہ اپنا مسئلہ ہے۔ یہ اپنا مسلک ہے کہ چٹھی علی دیں گے اور محبت صدیق اکبر پہ دیں گے۔ اب دائیں بائیں والے تو کٹ کے گر رہے ہیں، صدیق کا غلام سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن مولا علی کے ہاتھوں کے پروانے سے جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے ادرک رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی لیے
سلامت رہو بیٹا، اللہ سلامت رکھے، تیری نسلوں کو سلامت رکھے۔ حیدر کرار کی محبت تیری نسلوں کو صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرمائے۔ نعرہ ایسا نہیں لگتا، برسوں سے محفل میں آتے ہو، نعرہ لگانا بھی، نعرہ بچہ لگا رہا ہے، کم سے کم پوری محفل شامل ہوتی، ایسے نعرہ نہیں لگا۔ یہ نامردوں والے نعروں کا میں قائل نہیں ہوں، مجھے تو پہلی بات نعرہ چاہیے ہی نہیں، لیکن اگر نعرہ لگے تو پھر فاتح خیبر کے انداز میں لگے، کہ پوری محفل شامل ہو اور در و دیوار ہل جائیں۔ کہنے والے نے کہا کبھی دیوار